السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، سامعین، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا مگر قرابت داروں کی محبت۔ حضرات، اہل بیت کے بڑے فضائل ہیں اور بہت سے مناقب ہیں، انفرادی طور پر بھی اور مجموعی طور پر بھی، اور ان تمام فضائل و مناقب کی اصل اس آیت مقدسہ میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا اپنے اس کام پر اجر کے طور پر، سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے، سوائے اپنے رشتہ داروں کی محبت کے۔ یہ آیت مقدسہ اہل بیت کے فضائل و مناقب میں اصل اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ معزز ناظرین، انہی اہل بیت کے افراد میں سے، شخصیات میں سے دو عظیم المرتبت شخصیت حضرت امام علی نقی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن دونوں کی شخصیت کا تعارف آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ ان دونوں شخصیتوں کے تعلق سے جو معلومات آج آپ کو فراہم ہوں گی، آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو پہلی بار ان کا تذکرہ سماعت کریں گے۔ تو ایک شخصیت ہیں حضرت امام ابو الحسن علی نقی ابن محمد تقی۔ سب سے پہلے میں ان کا تعارف پیش کروں گا۔ حضرت امام ابو الحسن علی نقی ابن محمد تقی کا نام و نسب اس طرح ہے: علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر۔ علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم۔ یعنی آپ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ان کے نام پر ہر سال فاتحہ کرتے ہیں،
بڑی مشہور شخصیت ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت امام جعفر صادق کے پوتے کے آپ پوتے ہیں۔ حضرت امام نقی کون ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق کے پوتے کے پوتے ہیں، جنہیں ہم لکڑ پوتے کہتے ہیں۔ تو آپ حضرت امام جعفر صادق کے لکڑ پوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کے پوتے ہیں علی بن موسیٰ، علی بن موسیٰ، اور حضرت علی بن موسیٰ کے پوتے ہیں علی بن محمد، اور یہی علی بن محمد ہیں جو امام نقی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تعارف سنیے۔ عاشق رسول، شاعر کبیر، عالم جلیل، صوفی وقت حضرت علامہ عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شواہد النبوہ میں آپ کے تعارف میں لکھا ہے کہ آپ 10ویں امام ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، آپ کو ابو الحسن ثالث بھی کہتے ہیں۔ آپ کا لقب ہادی ہے اور عسکری سے مشہور ہیں۔ آپ کی والدہ ام ولد تھیں، ان کا نام سمانہ تھا، یعنی آپ ایک باندی کے بطن سے تھے جس کا نام سمانہ تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی والدہ ام الفضل بنت مامون ہے، یعنی عباسی خلیفہ مامون کی لڑکی۔ عباسی خلیفہ مامون ایک مشہور خلیفہ گزرا ہے، اس کی لڑکی کا نام ام الفضل بنت مامون ہے۔ یہی ام الفضل بنت مامون آپ کی والدہ ہیں۔ آپ کی جائے پیدائش مدینہ منورہ ہے اور سن پیدائش 214 ہجری اور تاریخ پیدائش 13 رجب ہے، اور آپ کی وفات منتصر کے زمانے میں جو ایک عباسی خلیفہ گزرا ہے بغداد کے قصبہ سرمن رائے میں ہوئی۔ سرمن رائے یہ فارسی اور اردو تلفظ ہے، اس کا عربی تلفظ ہے سر من رآ، جس کا معنی ہے دیکھنے والے کی خوشی۔ یعنی یہ قصبہ خوبصورت تھا، بڑا اچھا اس کو بنایا گیا تھا، آباد کیا گیا تھا، اس وجہ سے اس کو نام دیا گیا تھا سر من رآ کا، یعنی دیکھنے والے کی خوشی، دیکھنے والے کی خوشی کا باعث اور سبب۔ بہرحال آپ کی وفات منتصر کے زمانے میں بغداد کے قصبہ سرمن رائے میں ہوئی، اور وہیں سرمن رائے کے سرائے میں آپ کی قبر ہے۔ سن وفات 254 ہجری اور تاریخ وفات اواخر جمادی الاخری بروز دوشنبہ ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں حضرت علامہ جامی، وقیل ان مشہد علی الہادی رضی اللہ عنہ بقم ولیس بصحیح، وانما الصحیح ان مشہد فاطمۃ بنت موسیٰ بن جعفر بن محمد رضی اللہ عنہم ببلدۃ قم
وقد نقل عن الرضا علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہما انہ قال من زارہا دخل الجنہ، یعنی ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہد قم میں ہے جو ایران کا ایک شہر ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ البتہ ضرور صحیح ہے کہ فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر بن محمد رضی اللہ عنہم کا مشہد قم شہر میں ہے، اور بے شک رضا علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اس کی زیارت کی وہ جنت میں داخل ہوا۔ یعنی یہ قول غلط ہے کہ حضرت علی ہادی، حضرت امام نقی کا مدفن قم شہر کے اندر ہے جو ایران کا ایک شہر ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر کی قبر قم شہر کے اندر ہے، اور حضرت علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اس قبر کی زیارت کی وہ جنت میں داخل ہوا۔ شواہد النبوہ فارسی نسخہ، مطبوعہ مطبع فتح الکریم بمبئی، صفحہ 258 اور 259۔ محترم ناظرین، علامہ عبد الرحمن چشتی نے بھی اپنی کتاب مرأۃ الاسرار میں آپ کے تفصیلی حالات قلم بند کیے ہیں۔ مضمون کے عنوان میں لکھتے ہیں: ذکر آں کاشف اسرار لامتناہی، آں تعلیم کردہ بعلم الہی، محبوب ترین اولاد احمدی، امام ابو الحسن علی نقی ابن محمد تقی رضی اللہ عنہ۔ تعارف کے ابتدائی جملوں میں لکھتے ہیں: آپ ائمہ اہل بیت کے 10ویں امام ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ آپ ائمہ اہل بیت کے 10ویں امام ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام الفضل بنت خلیفہ مامون تھیں۔ آپ کی پیدائش مدینہ منورہ میں 15 ذی الحجہ سن 210 ہجری کو ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی پیدائش کا ماہ و سال رجب سن 214 ہجری ہے۔ آپ کا اسم مبارک اور کنیت حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور امام علی رضا سے مشابہ ہے، اسی وجہ سے آپ کو امام ابو الحسن ثانی کہتے ہیں۔ آپ کے القاب ہادی، عسکری، ناصح، متوکل، فتاح اور مرتضی ہیں۔ امام ابو الحسن علی نقی 6 سال کی عمر میں اپنے والد بزرگوار کی وفات کے وقت مسند امامت پر بیٹھے۔ آپ سے اس قدر کرامات صادر ہوئیں کہ دائرہ تحریر سے باہر ہیں۔ وہ علوم متناہی جو خانوادہ اہل بیت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچے تھے، امام وقت کو مسند امامت پر بیٹھتے ہی اپنے والد بزرگوار کی طرف سے منکشف ہو جاتے تھے۔ حدیث پاک الائمۃ من بعد 12 کے مطابق 12 پشت تک یہ سنت جاری رہی۔ مرأۃ الاسرار، مصنف شیخ عبد الرحمن چشتی۔
مترجم واحد بخش سیال چشتی صابری۔ کرامات، آپ سے بے شمار کرامات صادر ہوئیں، چند کرامات یہ ہیں۔ نمبر 1، جب عباسی خلیفہ متوکل نے آپ کو مدینہ سے عراق بلوا کر سرمن رائے کے خان الصعالیق میں نظر بند کر دیا جو ایک بدصورت جگہ تھی، تو آپ کے محبین میں سے صالح بن سعید نامی ایک شخص خان میں داخل ہوا اور عرض کیا، جعلت فداک یابن رسول اللہ، این جماعت در ہما امور اخفائے قدر و اخفائے نور تو می خواہند۔ این جماعت در ہما امور اخفائے قدر و اطفائے نور تو می خواہند کہ ترا دری منزل پر وحشت فرود آوردہ اند، یعنی اے رسول اللہ کے فرزند، میں آپ پر قربان، یہ لوگ ہمیشہ سے یہی چاہتے رہے ہیں کہ آپ کے مرتبے کو گھٹا دیا جائے اور آپ کے نور ہدایت کو بجھا دیا جائے، اور اسی وجہ سے آپ کو اس وحشت بھری جگہ میں سکونت دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو بھی اس جگہ ہے؟ پھر یہ کہہ کر آپ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا۔ راوی سعید کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انگور کے باغ اور بہتی ہوئی نہریں اور ایسے ایسے محل ظاہر ہوئے کہ جن میں حسین و جمیل دوشیزائیں اور موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے لڑکے موجود تھے، یعنی حسین و جمیل حور و غلمان موجود تھے۔ سعید کہتے ہیں کہ جب یہ دیکھ کر میں دریائے حیرت میں ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا، اے ابن سعید، ماں ہر جا کے ہستیم این باماست، ماں در خان الصعالیق نیستیم، یعنی اے ابن سعید، ہم جہاں بھی رہیں آرام و آسائش کے یہ سامان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم خان الصعالیق میں نہیں رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تھی آپ کی کرامت کہ جب آپ کے ایک معتقد نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا آپ کو خان الصعالیق میں دیکھ کر جو ایک بدصورت جگہ تھی، تو آپ نے اپنی کرامت کے ذریعے انہیں تسلی دی کہ نہ گھبراؤ اور میرے بارے میں فکر نہ کرو، اللہ رب العزت نے مجھے تصرف کی قدرت عطا فرمائی ہے اور اللہ رب العزت مجھے اپنے فضل سے آرام و آسائش میں رکھتا ہے۔ دوسری کرامت سماعت کریں۔ ایک دن آپ ایک ولیمہ کی دعوت میں گئے۔ اس دعوت میں خلفائے وقت کے بعض شہزادگان اور ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ مدعو تھے۔ سب لوگ تعظیم و توقیر کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس مجلس میں ایک بے ادب نوجوان بھی تھا۔ اس نے آپ کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا، بہت زیادہ باتیں کرتا تھا اور کھل کھلا کر ہنستا تھا، بہت زیادہ باتیں کرتا تھا اور کھل کھلا کر ہنستا تھا۔ آپ نے یہ دیکھ کر کہا، یا ھذا تضحک بملئ فیک وتذہل عن ذکر اللہ وانت بعد ثلاث
من اہل القبور، یعنی آپ نے فرمایا بے وقوف تو منہ کھول کر ہنستا ہے اور اللہ کے ذکر سے غافل ہے، 3 دن کے بعد تو قبرستان کی راہ لے لے گا۔ یہ سن کر وہ جوان اگرچہ بے ادبی سے باز آ گیا، مگر جب کھانا کھا کر رخصت ہوا تو دوسرے دن بیمار پڑ گیا اور تیسرے دن انتقال کر گیا۔ ناظرین، یہ تھی آپ کی کرامت کہ جس نے آپ کی تعظیم کا مجلس میں حق ادا نہیں کیا، آپ کو نظر انداز کیا اور آپ کے سامنے بدتمیزی کی، تو آپ نے اس کے لیے جو بات کہہ دی وہ واقع ہو گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں اولیاء کرام کے بارے میں کہ گفت اے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ تیسری کرامت سماعت کریں۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک اور موقع پر ایک دعوت ولیمہ میں تھے، جہاں سامرا کے باشندوں میں سے ایک بے ادب بھی تھا جو مجلس میں بیہودہ باتیں کر رہا تھا۔ اسے آپ کی تعظیم ملحوظ نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا اس آدمی کو کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ کھانا کھانے کے لیے گیا تھا نا، ولیمے کی دعوت میں گیا تھا، تو جب اس نے آپ کی تعظیم نہیں کی اور مجلس میں بیہودگیاں کرنے لگا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس آدمی کو یہ کھانا نصیب نہیں ہوگا، اس کے گھر سے ایسی خبر آئے گی کہ جسے سن کر اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی۔ پھر جب کھانا آیا اور اس نے ہاتھ دھو کر کھانا چاہا، اسی وقت اس کا غلام روتا ہوا آیا اور اس سے کہا کہ آپ کی ماں کوٹھے سے گر گئی ہے اور مرنے کے قریب ہے، اگر آپ زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو فوراً پہنچیے۔ وہ شخص جلدی سے اٹھا اور بغیر کھانا کھائے وہاں سے چل دیا۔ یہ تھی دوسری کرامت کہ آپ نے جیسا کہا ویسا ہی ہوا۔ تیسری کرامت تھی وفات اور سبب وفات۔ علامہ جامی کے حوالے سے آپ کا سن وفات اوپر گزر چکا۔ تاریخ وفات علامہ جامی نے حتمی طور پر متعین نہیں کی کہ وہ کیا ہے، کون سی تاریخ ہے۔ انہوں نے اواخر ماہ جمادی الثانی کا لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب ہے ماہ جمادی الثانی کے آخری ایام کی کوئی تاریخ۔ اور اسی طرح انہوں نے سبب وفات بھی ذکر نہیں کیا، جس سے ظاہر یہ ہے کہ وہ طبعی موت مرے۔ مگر مرأۃ الاسرار میں تاریخ وفات میں ایک دوسرا قول بھی ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ماہ رجب کی دوسری تاریخ ہے، یعنی 2 رجب المرجب آپ کی تاریخ وفات ہے۔ اور مرأۃ الاسرار میں یہ بھی ذکر ہے کہ ایک روایت کے مطابق خلیفہ مستنصر نے آپ کو زہر دے کر ہلاک کیا اور سامرا میں دفن کرایا۔ کل عمر اور مدت امامت، آپ کی کل عمر 40 سال اور مدت امامت 33 سال چند ماہ رہی۔ اولاد، آپ کے 4 لڑکے اور 1 لڑکی تھی۔ محترم ناظرین، یہ تھا مختصر تعارف حضرت امام ابو الحسن علی نقی
ابن محمد تقی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب دوسری شخصیت حضرت امام حسن عسکری کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کا نام و نسب اس طرح ہے: حسن بن علی بن محمد بن علی رضا، حسن بن علی بن محمد بن علی رضا رضی اللہ عنہم۔ تعارف: حضرت علامہ عبد الرحمن جامی نے اپنی کتاب شواہد النبوہ میں آپ کا تعارف اس طرح کرایا ہے کہ آپ 11ویں امام ہیں۔ تعارف میں سب سے پہلے کیا کہا؟ آپ 11ویں امام ہیں۔ اچھا، علامہ عبد الرحمن جامی کون ہیں؟ آپ جانتے ہوں گے، صوفی وقت ہیں، بہت بڑے مصنف ہیں، فارسیات کے ماہر ہیں، عاشق رسول ہیں۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا ہوگا تو ہم سے سنیے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جب آپ حج کرنے کے لیے گئے اور پھر روضہ رسول پر حاضری دی اور آپ نے واپسی کا قصد کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کے لیے پہنچے۔ آپ نے سلام کیا تو آپ کو سلام کا جواب ملا اور روضہ رسول سے یہ جواب آیا: بسلامت روی وہ باز آئی، صحیح سالم جاؤ گے اور پھر واپس آؤ گے۔ آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ پھر دوسری بار حاضر ہوئے اور جب اس بار آپ نے روضہ رسول پر حاضری دی اور سلام کیا تو پہلی بار تو سلام کا جواب ملا تھا، روضہ رسول سے جواب ملا تھا اور بشارت بھی ملی تھی کہ دوبارہ پھر حاضر ہوگا۔ اب کی بار آپ نے سلام کیا تو کوئی جواب نہیں آیا، اور پھر جب وطن واپس ہوئے تو کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ ہم لوگ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی کی متعدد کتابیں اپنے کورس میں پڑھاتے ہیں۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی کا یہ واقعہ بھی طلباء کے سامنے رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ تو یہ ہیں علامہ عبد الرحمن جامی۔ علامہ عبد الرحمن جامی نے تعارف میں جو لفظ استعمال کیا وہ یہ ہے کہ آپ 11ویں امام ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور لقب زکی، خالص اور سراج ہے، اور اپنے والد کی طرح عسکری سے مشہور ہیں۔ آپ کی والدہ ام ولد تھیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کی والدہ آپ کے والد کی کنیز تھیں، نہ کہ منکوحہ۔ ان کا نام سوسن تھا، جسے بدل کر آپ کے والد ہادی نے یعنی حضرت امام نقی نے حدیث رکھا تھا۔ حدیث رکھا تھا۔ آپ کی پیدائش مدینہ منورہ میں سن 231 ہجری اور ایک دوسرے قول کے مطابق سن 232 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی وفات سرمن رائے میں سن 260 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی قبر آپ کے والد کے پہلو میں ہے۔ شواہد النبوہ فارسی نسخہ صفحہ 262، مصنف حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ، مطبوعہ مطبع فتح الکریم بمبئی۔ آگے سنیے، شیخ عبد الرحمن چشتی نے بھی آپ کو 11ویں امام لکھا ہے۔ ان کا جملہ یہ ہے کہ آپ ائمہ اہل بیت میں سے 11ویں امام ہیں، اور تاریخ پیدائش 10 ربیع الاول
یا ربیع الآخر بروز سوموار بتائی ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اپنے والد کی وفات کے وقت 23 سال اور ایک روایت کے مطابق 22 سال کے تھے جب اپنے والد کی مسند پر بیٹھے، اور تاریخ وفات 8 ربیع الاول یا ربیع الآخر بروز جمعہ بتائی ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں تاریخ طبری میں یوں لکھا ہے کہ خلیفہ معتمد نے آپ کو زہر دی اور آپ کو اپنے والد بزرگوار کی قبر کے پاس بمقام سامرا دفن کرایا۔ آپ کی عمر 29 سال اور دوسری روایت کے مطابق 28 سال تھی۔ آپ کی امامت کی مدت 7 سال اور ایک روایت کے مطابق 6 سال تھی۔ کرامات۔ آپ سے صادر ہونے والی کرامات میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے حضرت زکی سے یعنی حضرت امام حسن عسکری سے اپنی محتاجی کی شکایت کی۔ زکی آپ نے سن لیا تعارف میں اوپر کہ یہ ان کا لقب ہے۔ تو ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے حضرت زکی سے اپنی محتاجی کی شکایت کی۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چابک تھا، آپ نے اس سے زمین کو کھودا تو زمین سے 500 دینار نکلے، 500 دینار، اور وہ دینار آپ نے مجھے دے دیے۔ یہ تھا ان کا تصرف، یہ تھی ان کی کرامت۔ کرامت نمبر 2، ایک اور شخص کا بیان ہے کہ میں قید خانے میں تھا، میں نے بذریعہ تحریر حضرت رضی اللہ عنہ سے زندان کی تنگی اور سختی کی شکایت کی اور اپنی محتاجی کے بارے میں بھی خط میں لکھنا چاہا، اپنی غربت کا حال بھی لکھنا چاہا، اپنی مفلسی کا حال بھی لکھنا چاہا خط میں، لیکن شرم سے نہ لکھ سکا۔ آپ نے اس کے جواب میں لکھا، آج تو ظہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھے گا۔ حالانکہ وہ شخص قید خانے میں قید ہے، مگر آپ اس کے خط کے جواب میں لکھتے ہیں کہ آج تو ظہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھے گا۔ اس شخص کا بیان ہے کہ ظہر کی نماز کے وقت مجھے قید خانے سے رہا کر دیا گیا اور میں نے اپنے گھر میں نماز ادا کی۔ سبحان اللہ۔ اس کا بیان ہے کہ ظہر کی نماز کے وقت مجھے قید خانے سے رہا کر دیا گیا اور میں نے اپنے گھر میں نماز ادا کی۔ پھر دیکھا کہ اچانک آپ کا قاصد آیا اور میرے واسطے 100 دینار اور ایک خط لایا، اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ جب بھی تجھے کوئی ضرورت ہو مجھ سے طلب کر لیا کر اور شرم مت کر، جو کچھ بھی تو طلب کرے گا اگر اللہ تعالی نے چاہا تو اسے پہنچا دیا جائے گا۔ حضرات، اس کرامت سے 2 باتوں پر خصوصیت کے ساتھ روشنی پڑتی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ آپ کتنے بلند مقام پر فائز تھے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو مدتوں سے قید خانے میں ہے، جب اپنا حال آپ سے بیان کر رہا ہے، اپنی پریشانی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تو ظہر کی نماز آج اپنے گھر میں پڑھے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور دوسری بات جس پر روشنی پڑتی ہے وہ آپ کی سخاوت ہے، سخاوت، جیسا کہ آپ نے کرامت میں سماعت کیا۔
تیسری اور آخری کرامت، ایک اور شخص کا بیان ہے کہ میں نے آپ کو ایک خط لکھا اور اس خط میں آپ سے مشکات کا معنی دریافت کیا، مشکات کا معنی دریافت کیا، اور میری بیوی حاملہ تھی، میں نے اس کے لیے دعائے خیر کی اور ہونے والے بچے کے لیے نام رکھنے کی درخواست کی، مگر آپ نے جو جواب لکھا وہ یہ تھا، آپ نے جواب لکھا کہ مشکات سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ہے، اور خاتون اور بچے کے بارے میں آپ نے خط میں کچھ نہیں لکھا، البتہ خط کے آخر میں یہ دعائیہ جملہ تحریر تھا، اعظم اللہ اجرک واخلف علیک، یعنی اللہ تجھے بڑا اجر دے اور تجھے نیک جانشین عطا کرے۔ اس آدمی کا بیان ہے کہ میری بیوی سے مردہ بچہ پیدا ہوا، اور جب دوسری بار حاملہ ہوئی تو اس سے ایک لڑکا تولد ہوا۔ حضرات، یہ تھی آخری کرامت۔ آپ نے خط کا جواب لکھ دیا، جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب لکھ دیا، بیوی کے لیے، حاملہ بیوی کے لیے دعا کی درخواست کی تھی، اور پیدا ہونے والے بچے کے نام رکھنے کی درخواست کی تھی۔ آپ نے ان دونوں کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، اور ایک جملہ عربی کا لکھا، اعظم اللہ اجرک واخلف علیک۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جملے کا راز تو مجھے اس وقت سمجھ میں آیا کہ جب میری بیوی سے بچہ پیدا ہوا، مگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوا، اور پھر جب دوسری بار وہ حاملہ ہوئی تو اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ تو میں سمجھ گیا کہ آپ نے خاتون اور بچے کے بارے میں کچھ کیوں نہیں لکھا تھا، اور خط کے آخر میں آپ نے یہ جملہ جو لکھا تھا تو اس کی جانب، کس واقعہ کی جانب اس جملے سے آپ نے اشارہ کیا تھا۔ تو حضرات، یہ تھی ان کی 3 کرامتیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، تو اختصار کے ساتھ یہ تعارف تھا حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اور آپ کو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ان کی غلامی میں ہمیں وفات دے۔ آمین آمین۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔